نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ 4 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، شق صدر ہوا۔ اس کے بعد جب آپ کی 6 سال کی عمر ہوئی تو آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب کا انتقال ہو گیا، جس کو علامہ ابن ابی العز نے یوں بیان فرمایا ہے: وَبَعْدَ 6 مع شہر جائی وفات أمه على الأبواء وجده للأب عبد المطلب بعد 8 مات من غیر کذب۔ کہا جب 6 سال کی آپ کی عمر ہوئی، 6 سال 1 مہینہ قریب تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا مقام ابوا پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحال مدینے میں تھا اور آپ کے دادا مکہ میں رہتے تھے، لیکن آپ کا ننیحال مدینے میں تھا۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی امی جان آپ کو لے کر آپ کے ماموں کے گھر آئیں اور ملاقات ہوئی، واپس مکہ جانے لگی۔ راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے مقام ابوا، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں، وہیں پر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں پر دفن بھی کر دیا گیا۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کی غرض سے باہر نکلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں اپنی ماں کی قبر کو یاد کرتے ہیں اور اپنی ماں کے قبر کے پاس جاتے ہیں۔ آپ بہت روتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، خود روئے اور اتنا روئے کہ جو آپ کے آس پاس تھے وہ بھی رونے لگے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا: استأذنت ربی فی ان استغفر لها، میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کروں، فلم یأذن لی، تو اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ لیکن میں نے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کر لیا کروں، تو اللہ نے مجھے اجازت دے دی۔ فزوروا القبور فإنها تذکر الآخرہ، تو اے مسلمانوں قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ اس سے آخرت یاد آتی ہے۔ قبروں کی زیارت کرنا منع نہیں ہے، مردوں کے لیے جائز ہے، لیکن شرعی حدود میں، شرعی پابندیوں میں رہ کر قبروں کی زیارت کرنی چاہیے۔ جب آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو آپ کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب کرنے لگے۔ وَجَدُّهُ لِلْأَبِ عبد المطلب بعد 8 مات من غیر کذب، جب 8 سال کی عمر ہوئی تو آپ کے دادا بھی دنیا سے عبد المطلب چل بسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے دادا بڑا احترام کرتے تھے، بچپن میں تھے لیکن آپ کو آپ کے چچاؤں سے بھی زیادہ بڑا مرتبہ دیتے تھے، اپنے بغل میں بٹھاتے تھے۔ سردار تھے ہی اور سردار کا پوتا تھا، اس لیے اللہ کے نبی کو مکمل خیال کیا کرتے تھے۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا 8 سال کی عمر میں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے حوالے کر دیا گیا۔ ابو طالب کا اصلی نام تھا عبد العزیٰ، ابو طالب یہ کنیت ہے۔ ثم ابو طالب العم کفل خدمته ثم الى الشام رحل، ابو طالب اللہ کے نبی کے دادا عبد المطلب نے کہا تھا: بیٹا اس کا باپ پیدا ہونے سے پہلے جا چکا ہے، میں نے اس کی پرورش کی، اب اس کا کوئی نہیں ہے، باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، میں بھی قریب الموت ہوں، اس کی کفالت تم کرنا۔ ابو طالب سے کہا اس کی کفالت تم کرنا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے باپ عبداللہ اور ابو طالب دونوں سگے بھائی تھے، یعنی ایک ہی ماں کے ایک ہی باپ کے بھائی تھے، ورنہ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، اس میں سے کئی الگ الگ عورتوں سے بچے تھے، لیکن ابو طالب اور عبداللہ دونوں سگے بھائی تھے، تو اس لیے ان کو وصیت کی کہ یہ زیادہ دھیان دیں گے۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنی کفالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، اور وہ بڑی باتیں مشہور ہے کہ بڑے عجیب و غریب انداز میں خود اسلام تو نہیں قبول کیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے آپ نے حفاظت کی اور اللہ کے نبی کی تائید کی ہے۔ ابو طالب کے ساتھ اللہ کے نبی 12 سال کی جو عمر ہو گئی تو ابو طالب جا رہے تھے تجارت کی غرض سے شام کی طرف، تو
تو اتنی محبت تھی اپنے بھتیجے سے کہ وہ مکے میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے کہ اس کو چھوڑ دوں، اس کی کوئی دیکھ ریکھ کرے گا، اپنے ساتھ میں لے کر چل پڑے، اپنے ساتھ میں لے کر گئے تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، سارے قریش کے سردار بھی پڑاؤ ڈالتے ہیں، ساتھ میں جو لوگ بھی تھے سب لوگ رکتے ہیں، ایک بغل میں تھوڑی دور پر ایک عیسائی شخص تھا، عبادت گزار راہب تھا جس کا نام بحیرہ تھا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص ایک آبادی آئی ہوئی ہے، قافلہ آیا ہوا جس میں ایک بچہ ہے جس کی وجہ سے سائبان بادل اس کے چھاؤں کر رہا ہے اور درخت اس کے لیے جھک جا رہے ہیں، جہاں جاتا ہے سائبان سایہ اس کے ساتھ چلنے لگتا ہے، اور اس نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری پیغمبر آنے والا ہے جو مکے کی سرزمین میں پیدا ہونے والا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی صحیح روایت میں موجود ہے کہ وہ راہب اپنے کمرے سے نکلتا، کبھی کسی قافلے کے لیے وہ نکلتا نہیں تھا، بھاؤ نہیں دیتا تھا، لوگوں کی جا کے حال چال نہیں پتہ کرتا تھا۔ اس بار کچھ ایسے اس کے ساتھ معاملات ہوئے کہ وہ اپنے کمرے سے اپنے حجرے سے نکلتا ہے اور قافلے میں جاتا ہے، لوگوں میں ایڑیاں اٹھا اٹھا کر، نگاہیں پھاڑ پھاڑ کر وہ لوگوں کے چہرے دیکھ رہا تھا، وہ جیسے کوئی کھوئی ہوئی چیز تلاش کر رہا تھا۔ اچانک وہ جب اللہ کے نبی 12 سال کی عمر میں آپ کو دیکھتا ہے، آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے ھذا سید العالمین، یہ دنیا کا سردار ہے، ھذا رسول رب العالمین، یہ رب العالمین کا پیغمبر ہے، یبعث رحمۃ للعالمین، اسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا تمہیں یہ ساری باتیں کیسے پتہ ہیں؟ تو اس نے کہا میں نے کتابیں پڑھی ہیں، میں نے اپنے مذہب کی، عیسائیت کی، انجیل کی، تورات کو مطالعہ کیا جس میں اس کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور یہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے کسی نبی کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور پلس میں اس کے اوپر مہر نبوت بھی لگی ہے جس سے میں پہچان رہا ہوں، اسے واپس لے جاؤ ورنہ یہودی اگر اسے دیکھ لیں گے تو اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ چنانچہ ابو طالب نے وہیں سے اللہ کے نبی کو مکہ واپس بھیج دیا۔ جب یہ ابو طالب کے ساتھ رہے، 12 سال کی عمر میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار جب 25 سال کی آپ عمر ہو گئی، پھر اللہ کے نبی مکہ سے شام کی طرف جانے کا ارادہ فرماتے۔ اب آپ پورے جوان ہو چکے ہیں، پوری آپ کی عمر 25 سال کی ہو گئی ہے، آپ کے ہی شہر میں ایک عورت ہے بزنس مین جس کا نام خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، بڑی نیک گھرانے کی، بڑی پاک سیرت کی عورت ہیں، بیوہ ہو چکی ہیں، پہلے سے ان کے بچے موجود ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں نواز رکھا تھا۔ انہوں نے مکے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے سنے، آپ کا کریکٹر، آپ کا کردار، آپ کی پاک دامنی، آپ کی امانت داری، یہ ساری چیزیں سن رکھی تھیں، تو خواہش ظاہر کی کہ کوئی ہے جو میرا مال لے کر شام میں جائے اور میرے مال کو بیچے، جو نفع ہوگا ہم اسے بھی دیں گے اور خود بھی کمائیں گے۔ چنانچہ شاعر کہتے ہیں، علامہ صاحب فرماتے ہیں وَسَارَ نَحْوَ الشَّامِ أَشْرَفُ الْوَرَى فِي 25 اذْكُرًا لِأُمِّنَا خَدِيجَةٍ مُتَّجِرًا وَعَادَ فِيهِ رَابِحًا مُسْتَبْشِرًا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پھر ایک بار شام کی طرف چل پڑے، اشرف الورا جو مکے کی سرزمین پر سب سے افضل انسان تھے، شام کی طرف چل پڑے۔ یہ جب 25 سال کی عمر ہوئی تب آپ نے یہ سفر طے کیا، ہماری اور آپ کی ماں خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے تاجر بن کے گئے۔ یہ تجارت کی ایک قسم تھی کہ مال کسی اور کا ہو، کام کسی اور کا ہو، نفع جو ملے دونوں آپس میں سمجھوتا کر کے مل بانٹ کر لے لے۔ اس کو فقہ کی اصطلاح میں اس کو قراض کہا جاتا ہے، بیع قراض، یعنی مال اگر میرا ہے، میرا پورا مال ہے 100%، ایک آدمی ہے جس کا پاس بیلنس نہیں ہے تو میں اسے دے رہا ہوں کہ لے جاؤ تم اس کو کاروبار کرو، جو نفع ہوگا ہم دونوں مل کر لے لیں گے۔ یہی معاملہ حضرت خدیجہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان طے ہوا۔ اللہ کے نبی شام گئے، تجارت کیا، اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں اللہ نے برکتیں عطا فرمائی، بڑا منافع ہوا۔ کہتے ہیں وعاد فیہ رابحا مستبشرا، جب اللہ کے پیغمبر واپس آتے ہیں بڑا منافع لے کر آتے ہیں، خوش ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ حضرت خدیجہ بہت زیادہ امپریس ہوئی، وہ ایک بیوہ تھی، ان کو شوہر کی تلاش تھی، ان کی سہیلی نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ آپ اس نوجوان کو جس کے ہاتھوں میں اللہ نے برکتیں نواز رکھی ہیں، غلام نے آ کر آپ کے کریکٹر کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں بتلایا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں تک آپ سے شادی کرنے کا پیغام بھیجا۔ پیارے پیغمبر نے دیر نہیں کی، ہاں کہہ دیا، کیونکہ خدیجۃ الکبریٰ کی
سیرت بھی بڑی پاک دامن تھی، بڑی نیک عورت تھی، اللہ نے نواز رکھا تھا۔ فَكَانَ فِيهِ عَقْدُهُ عَلَيْهَا، کہتے ہیں فَكَانَ فِيهِ عَقْدُهُ عَلَيْهَا وَبَعْدَهُ إِفْضَاؤُهُ إِلَيْهَا، اسی 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی خدیجۃ الکبریٰ سے ہو جاتی ہے، پھر ان کے ذریعے سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں ایک بات سننے کی یہ ہے، کہا گیا ہماری اور آپ کی سارے مسلمانوں کی ماں خدیجۃ الکبریٰ کے لیے اللہ کے نبی تجارت کی غرض سے نکلے۔ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ ساری کی ساری مسلمانوں کی ماں ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں ہم سب مومنوں کی ماں ہیں، سب مومنوں کی مائیں ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ بھی ہماری ماں، اور حضرت خدیجہ سے لے کر حضرت عائشہ تک سب ہماری مائیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں، ہماری اپنی جو سگی ماں ہوتی ہے ہمیں اس سے پردہ نہیں کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ مائیں جو ہیں ان سے ہمیں پردہ بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ماؤں سے یہ بھی کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہو، اللہ سے ڈرتی ہو، تو اپنی آواز میں لچک نہ پیدا کرنا، پردہ اختیار کرنا، اور جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنے آپ کو بازاروں میں سڑکوں پہ عام نہ کرنا۔ اللہ کے نبی کی بیویوں کو خاص ڈائریکشن دی گئی جو تمام عورتوں کے لیے بھی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ہماری اور آپ کی مائیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پردہ بھی کرنا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام جب سوال کرتے تھے، حضرت عمر نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی کاش آپ اپنی بیویوں کو حکم دیتے کہ پردے میں رہ کر جواب دیا کریں۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن کی آیتیں ہی نازل فرما دی پردے والی۔ تو یہ ہماری مائیں بھی ہیں، لیکن ایسی مائیں ہیں جن سے پردہ بھی کرنا ہے، احترام ایسے کرنا جیسے اپنی ماؤں کا ہم کرتے ہیں۔ امام عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک بار ایک شخص تھا، اس سے حضرت عائشہ کا ذکر کیا گیا، تو وہ حضرت عائشہ کے اوپر لان تان کرنے لگا، بری بھلی باتیں کہنے لگا۔ اس سے کہا گیا تم اپنی ماں کو گالی دیتے ہو، اپنی ماں کو برا کہتے ہو؟ کہا کون سی ماں؟ کہا عائشہ قرآن کے مطابق ہماری اور آپ کی ماں ہے، مومنوں کی ماں ہے، تو تمہاری ماں بھی ہوں گی، ظاہراً تم نے ایمان قبول کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ گالیاں دیتا رہا برابر، توبہ اس نے نہیں کی۔ بعد میں جب حضرت عائشہ کو بتایا گیا کہ ایک شخص تھا جو آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اس کو بتایا گیا کہ آپ اس کی روحانی ماں ہیں نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے، پھر بھی اس نے توبہ نہیں کی۔ حضرت عائشہ نے بڑا پیارا جملہ جواب دیا، کہا ہاں میں یقیناً ماں ہوں، مومنوں کی ماں ہوں، میں کافروں کی ماں نہیں ہوں۔ جو شخص کفر والا ہے، جو شخص نفاق والا ہے، میں اس کی ماں نہیں ہوں، میں مومنوں کی ماں ہوں۔ جو مومن ہیں، جو مسلم ہیں، وہ مجھے اپنی ماں تسلیم کرتے ہیں، جو مومن مسلم نہیں ہیں وہ مجھے اپنی ماں تسلیم نہیں کریں گے، پھر لعن طعن کریں گے، یہ ان کا شیوا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں، آپ کے ازواج مطہرات کی عزت کرنے کی توفیق دے، آل بیت اہل بیت کا احترام ہمارے دلوں میں بٹھائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔